نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وسمعته يقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا إنه لا نبي بعدي. وسمعته يقول لأوتين الرأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. رواه ابن ماجه في سننه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلك الحب وبرأ النسم إنه لعهد النبي الأمي بي إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم في صحيحه. اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام پر چلنا، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور دنیا کے اندر اگر کوئی دین اللہ رب العزت کی پسند ہے، حق ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم جب تک اسلام پر عمل کرتے رہیں گے عزت پاتے رہیں گے، اور جو سلوک ہم اسلام کے ساتھ کریں گے وہی سلوک اللہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، وہ گھروں کے لیے بھی ہے، وہ وطنوں کے لیے بھی ہے اور ملکوں کے لیے بھی، کہ ہم اسلام کے پرچموں کو جتنا اونچا کریں گے اللہ ہمیں اتنا ہی اونچا کرے گا، اور ہم جتنا اسلام کو پستی میں پھینکیں گے اللہ بھی ہمیں اتنا ہی پستی میں پھینکے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کے دن تک ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ وفا کی اللہ رب العزت نے انہیں بہت عالی مرتبہ دیا، اور جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی
رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا اور آخرت کے اندر بھی خوار کیا، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہی ان کا مقدر بنی ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کے دعوے دار تو بہت زیادہ ملتے ہیں، اسلام کا نام لینے والے تو بہت زیادہ ملتے ہیں، اسلام کی بات کرنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، اسلام کو اپنی جوانیوں میں لانے والے، اسلام کو اپنے شباب اور بڑھاپے میں لانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو چند لمحات میسر آئیں، فرصت کے لمحات ملیں، اور دنیا کی کتابوں سے اگر آپ کو فرصت ملے، ناولوں، ڈائجسٹوں اور فلموں، گانوں سے اگر ٹائم ملے، تو اللہ رب العزت کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں کہ بہت نادر شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو کونے کونے میں پہنچانے کا عزم کیا اور سب سے پہلے اسلام کو اپنے جسم پر نافذ کیا۔ ایسی ہستیوں میں اگر کسی کا نام پہلے نمبروں میں آتا ہے تو وہ ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، وہاں خلیفہ رابع امیر المؤمنین ابو الحسن ابو تراب فاتح خیبر اور بطل جلیل اور قاتل مرحب اور قاتل عمر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، اپنی پوری زندگی جب سے ہوش سنبھالا فوت ہونے تک، شہادت کا مقام پانے تک، عالی شان مرتبہ حاصل کرنے تک پوری زندگی رب کے لیے وقف کی، اور دنیا اسلام کو اور دنیا کفار کو بھی چیلنج کہ کوئی اس ہستی کے اندر کوئی داغ دکھائے، کوئی اس ہستی کے اندر تہمت دکھائے، ساری زندگی صاف اور شفاف بسر کی اللہ کے قرآن کے اصول کے مطابق۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری زندگی، کہہ دو کہ میری موت، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی۔ علی رضی اللہ عنہ یہی زندگی بسر کر کے گئے، صبح بھی اسلام پر عمل کیا اور شام کو بھی اسلام پر عمل کیا، دوپہر کو بھی اسلام پر عمل کیا، خزاں کے اندر بھی اور بہار کے اندر بھی، غربت میں بھی اور امیری کے اندر بھی، جب خلیفہ نہیں تھے تو تب بھی اور جب خلیفہ بنے تو تب بھی، حتیٰ کہ زندگی کی آخری آواز بھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے لگائی۔ ایسی ہستیاں بڑی کم ہوتی ہیں، ان ہستیوں میں اگر شمار کسی کا ہو تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ اپنا دفاع کرتے ہوئے دنیا حد سے گزر جاتی ہے، ہر ایک کو اپنے دفاع کی فکر ہوتی ہے، جس طرح آج کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، اپنی ذات کا دفاع، کوئی اپنے گروہ کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنی جماعت کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنے فرقے کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنی برادری کا دفاع کر رہا ہے، اور کوئی اپنے ملک و وطن کا دفاع کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں
جو اسلام کا دفاع کر رہے ہوں، جو قرآن و سنت کا دفاع کر رہے ہوں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر رہے ہو، ایسی ہستیاں میں اگر تاریخ میں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ان میں ایک نام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ملے گا۔ نہ اپنا دفاع کیا، نہ اپنے گھر کا دفاع کیا، نہ اپنی زمین کا دفاع کیا، نہ اپنی جائیداد کا دفاع کیا، بلکہ پوری زندگی رب العزت کا، قرآن کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، امہات المؤمنین کا دفاع کرتے رہے۔ کبھی قرآن کا دفاع کرتے ہوئے خارجیوں سے بات کرتے ہیں، کبھی حدیث کا دفاع کرتے ہوئے منکرین سے بات کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے ناصبیوں سے بات کرتے ہیں، اور کبھی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے رافضیوں سے بات کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیان کر رہے ہیں، اور کبھی ابو بکر صدیق کا نغمہ گا رہے ہیں، کبھی عمر فاروق کی بہادری اور عدل دنیا کو بتا رہے ہیں، اور کہیں عثمان ابن عفان کی شرم و حیا لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں کہ ساری زندگی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے گزار دی، اور جب اپنی باری آئی تو کہا میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنی باری آئی، کسی نے کہا علی اپنا دفاع بھی کر لو، علی اپنے بارے میں بھی چند بول لو، دنیا آپ کے بارے میں بھی باتیں کرتی ہے، تو کہا میرا دفاع آسمان کا رب کرے گا، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا خود دفاع کرتا ہے۔ ایسی ہستیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موقع ملنے پر کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ جماعتوں کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، اور گروہوں کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ملکوں کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں جو لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو اور کمینے ہوتے ہیں، مال لوٹنے والے ہوتے ہیں، کرپشن کرنے والے ہوتے ہیں، اقربا پرور ہوتے ہیں، پیسہ سمیٹنے والے ہوتے ہیں، جب موقع ملے ان کو پیسے سمیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کلمہ پڑھنے والوں کو اس طرح کے حکمرانوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے جو پورے پاکستان کو لوٹ کے اپنے ہی بینک بیلنس میں اضافہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کو مہنگائی اور گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ڈال کر اور امت کو لٹوا کے اور کافروں کا غلام بنا کے پورے پاکستان کو بیکاری بنا رہے ہیں اور کافروں کا غلام بنا رہے ہیں اور ہمیں مقروض بنا رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، پاکستان کی جماعتوں کی کہانی نہیں ہے، پاکستان کے گروہوں کی کہانی نہیں ہے، پاکستان کے مسلکوں کی اور فرقوں کی کہانی نہیں ہے کہ ہمارے حکمران ہو یا مذہبی لیڈر ہو پیسے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اپنے پروٹوکول کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ رب کی قسم، جب تک حکمران صاف نہ ہوں گے، عقیدہ توحید والے نہ ہوں گے، جب تک مذہبی لیڈر سادگی اختیار نہیں کریں گے، پروٹوکول سے باز نہیں آئیں گے، اپنی عیش و عشرت کو نہیں چھوڑیں گے، کس طرح دنیا میں اسلام آ سکتا ہے، کس طرح دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے؟ ہر ایک کو تو فکر ہے باپ کے بعد بیٹا، بھائی کے بعد بھائی، ہر ایک کو تو یہ فکر ہے میرا فلاں رشتہ دار اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر مسلط غاصب ظالم حکمرانوں کی کہانی ہے کہ دولت لوٹ لوٹ کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں، حکمران امیر ہیں، عوام غریب ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں بڑی انوکھی تھی۔ وہ خود بھوکے رہتے تھے، وہ خود پیاسے رہتے تھے، وہ خود رات کو فرش پر سویا کرتے تھے، وہ پتلے کپڑوں سے گزارا کر لیا کرتے تھے یا موٹے کپڑوں سے گزارا کر لیا کرتے تھے، وہ ایک منزلہ مکان سادہ کمرہ اس میں گزارا کر لیا کرتے تھے، وہ اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے، مگر وہ عوام الناس کی بھوک کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی پیاس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ زندگی میں مال بھی دیکھا
دولت بھی دیکھی، کیسر و کسرا کے کنگن بھی دیکھے، اور دنیا کی سطوتیں بھی دیکھی، اور خلافت بھی ان کو ملی، اور حکومت بھی ان کو ملی، اور اقتدار بھی ان کو ملا، اور بیت المال ساری دولت ان کے پاس آئی، مگر کہا اے دنیا کی دولت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے پاس تمہیں نہیں رکھوں گا، میں سادہ زندگی بسر کروں گا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کروں گا، اے دنیا کی دولت میں تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کیا تو پاس کوئی دولت نہیں تھی، اور دنیا سے گئے تو پاس کوئی دولت نہیں تھی، غریبی میں آئے اور غریبی میں جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مال و دولت آپ کے پاس کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی محبت اور جنت الفردوس کی خوشخبری اور شہادت کا پیغام، میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش پانے والے اور تربیت حاصل کرنے والے اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے اور سسر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بننے والے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے باپ بننے والے اور سیدہ کائنات اور سیدہ خواتین جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خامد بننے والے علی بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بھائی، عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بھائی، ابو الحسن ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری زندگی بسر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ان کی تربیت کی، اپنی آغوش میں ان کو پالا، اور ساری زندگی وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے۔ 10 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے؟ آج 10 سال کی عمر میں بچے کیا کرتے ہیں؟ 10 سال کی عمر، کوئی کھیل نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی دنیا کے نغمے گانے نہیں، کوئی ویڈیو گیم نہیں، کوئی طرح طرح کی فضول خرچیاں نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی جوا نہیں۔ 10 سال کی عمر، نہ کوئی فلمیں، نہ کوئی گانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پانے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رحمت کائنات کی زبان سے سنا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں پیغمبر آخر الزمان ہوں، میں سید الاولین والآخرین ہوں۔ جو ہی الفاظ سنے تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اے بنو ہاشم، اے بنو ہاشم، اے بنو امیہ، اے قریش کے سرداروں، میں آسمان کے رب کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں، میں کائنات کا سردار ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، توحید کی گواہی دے لو، نجات پا جاؤ گے۔ پورا بنو ہاشم اور قریش کا کوئی سردار ساتھ دینے کے لیے نہیں اٹھا، اگر کوئی اٹھا تو پیچھے سے 10-12 سال کا بچہ علی رضی عنہ اٹھے، اللہ کے رسول کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 10 سال کا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا، حالانکہ باپ بھی اعلان نہیں کرتا حمایت کا، چچا بھی حمایت کا اعلان نہیں کرتے، رشتہ دار بھی حمایت کا اعلان نہیں کرتے۔ 10 سال کا بچہ، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر ایسا ساتھ دیا کہ فوت ہونے تک، شہید ہونے تک وفا کرتے رہے۔ 10 سال کی عمر، تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو مسلمانوں کے لیے رہبر بن گئے، مسلمانوں کے لیے رہنما بن گئے۔ مکہ کے اندر علی رضی عنہ پر نظر لوگوں کی کم تھی کہ چھوٹے سے بچے تو یہ اکثر لوگوں کی رہبری کیا کرتے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں مکہ المکرمہ میں آیا، مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں بھی پہچان کرنے کے لیے آیا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی ہے۔
لیکن مکہ میں کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کتنے قریش، کتنے کافر اسلام کے دشمن ہیں. کہتے ہیں کتنے دن میرے بیت اللہ میں گزر گئے، زمزم پیتا تھا، زمزم ہی میری خوراک تھی، بیت اللہ میں سو جایا کرتا تھا. ایک دن ننھے علی نے مجھے دیکھ کر کہا، مسافر لگتے ہو، اجنبی لگتے ہو، پردیسی لگتے ہو، کوئی تمہیں کام ہے؟ کہا ہاں مجھے کام ہے. کہا بتاؤ مجھ کو. کہا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا اپنا مسئلہ ہے. کہا مجھے رازدار پاؤ گے، مجھے امانت دار پاؤ گے. کہا بتاتے کیوں نہیں؟ کہا بتا دیتا ہوں، سنا ہے یہاں ایک نبی آیا ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو علی کہتے ہیں تو نے صحیح بندے سے بات کی ہے اور تو صحیح بندے تک پہنچا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ، میں تیری در یتیم سے ملاقات کروا دیتا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لے گئے. کہتے ہیں ابو ذر، رحمت کائنات کا چہرہ دیکھ کے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی سچا رسول ہے، یہی سچا نبی ہے. دو چار باتیں ہوئی تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو میرے علی رضی اللہ عنہ کی رہبری سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. امام کائنات پر مکے والوں نے مشکلات کے پہاڑ توڑے، اور ہر نبی کے اوپر مشکل آتی ہے، ہر نبی کے ماننے والوں پر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں، تھوڑی سی تکلیف اللہ کی راہ میں آئے حوصلہ ہار جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں کھو جاتے ہیں. کوئی بیماری آ جائے تو نماز گئی، کوئی مشکل آئے تو توحید گئی. آزمائش آتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی نماز پہ تنقید کرے گا، کوئی آپ کی داڑھی پر تنقید کرے گا، کوئی کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے پر تنقید کرے گا، کوئی میری بہن کے پردہ کرنے پر تنقید کرے گا، کوئی سادہ زندگی بسر کرنے پر تنقید کرے گا. آزمائشیں آیا کرتے ہیں، امتحان آیا کرتے ہیں، حق والے ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدمی کا نمونہ پیش کرتے ہیں. رحمت کائنات علیہ السلام کو مکے والوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، آزمائشیں شیب ابی طالب میں بند کر دیا. اس شیب کے اندر علی رضی اللہ عنہ 14-15 سال کا صاحبزادہ وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ پتے کھا کھا کے گزارا کرنے والے ہیں. کہ آج کوئی علی رضی عنہ کا مرنے والا پتے کھا سکتا ہے؟ آج علی رضی اللہ عنہ کا مرنے والا بنک کے سوٹے چھوڑ کے اور چرس کے ٹیکے چھوڑ کر، آج کوئی علی کا ماننے والا چمٹے چھوڑ کر اللہ کے نبی اسلام کے طریقے پر چل سکتا ہے. شیب ابی طالب میں بند ہوئے، پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، مگر افسوس زبان پر نہیں لائے، مگر تف زبان پر نہیں لائے، مگر پریشان نہیں ہوئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. 23 سالہ عمر ہے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے مشورے کے ساتھ. اور وہ کیا تھا؟ اور وہ تعاون کیا تھا؟ اعزاز کیا تھا؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا. تو داماد رسول کا لقب مل گیا. علی رضی اللہ عنہ کو خانوادہ رسول سے تعلق تو پہلے بھی تھا، اللہ کے نبی کے چچا زاد تھے، لیکن اب فاطمہ زہرا کے خامد ہونے کے ناطے رشتہ اور پکا ہو گیا. اور بدر کے میدان میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے کھڑے ہیں، دشمن کی فوج بھی کھڑی ہے. کون پہلے اپنوں کو پیش کرتا ہے؟ جہاد کے میدان میں اپنے رشتہ داروں کو پیش کرے، اپنے رختے جگر کو پیش کرے، اپنے بھائیوں کو پیش کرے. لشکر لگا ہوا ہے، دشمن کہتا ہے
ہمارے مقابلے میں ہمارے اپنے نکالو، ہمارے مقابلے میں ہمارے اپنے قریشی نکالو. تو اللہ کے نبی اسلام نے جلدی سے کہا حمزہ میرے چچا تم میدان میں نکلو، علی تم میدان میں نکلو، عبیدہ تم میدان میں نکلو. تینوں اسلام کے شیر کفار کے مقابلے میں نکلے اور پلک جھپکتے ہی اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا. اور میرے علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کی گردن کاٹ کے اسلام کے پرچم کو اونچا کر دیا. احد کے میدان میں مجاہد علی، بہادر علی، دلیر علی، شہباز علی، شاہین علی رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم بردار تھے اسلام کے، پرچم نیچے گرنے لگا، شہید ہونے لگے مصعب، تو گرتا ہوا پرچم علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پورے میدان احد میں جنگ بھی لڑتے رہے، اللہ کے نبی کا دفاع بھی کرتے رہے، دشمن پہ تیر پھینکتے رہے، مگر پرچم اسلام نیچے گرنے نہیں دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اسلام کے پرچموں کو اونچا کیا کرتے تھے، اپنے پرچموں کو اونچا نہیں کرتے تھے، اپنی چیزوں کو اونچا نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام کے پرچموں کو اونچا کرنے والے تھے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خندق کا میدان لگتا ہے، خندق کھودی جاتی ہے، بڑی گہری خندق تھی، بڑی چوڑی خندق تھی، ایک دفاع تھا کفار کے مقابلے میں، اسلام کا یہ دفاع تھا. اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی تھی اور بھوک کاٹ کر اور پیاس کو برداشت کر کے، اور نحن الذین بایعوا محمدا الجہاد ما بقینا ابدا. آج دنیا کہتی ہے جہاد اس وقت کریں گے جب پراڈو ہوگی، جب پجارو ہوگی، جہاد اس وقت کریں گے اتنا مال آئے گا، اتنی دولت آئے گی، اتنی ڈگریاں آئیں گی. صحابہ نے جہاد اس وقت کیا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتے تھے، پیٹ پہ پتھر تھے اور بھوک کاٹ رہے تھے، فاقے کاٹ رہے تھے اور جہاد کے نغمے گا رہے تھے. اس ماحول میں دشمن نے خندق دیکھی، کہا یہ کیا ہو گیا ہے، اب کیسے مقابلہ کریں گے. بڑا زور لگاتے رہے، خندق پار نہیں ہوتی. مگر ایک کافر عمر بن عبد ود بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا، 40 پہلوانوں کو اکیلا نگل جاتا تھا، اکیلا دبا دیتا تھا، گرا دیتا تھا. پیچھے سے زور سے آیا اور اپنے گھوڑے کو خندق پار کرا لی. مسلمانوں کے مد مقابلہ کر کہتا ہے او مسلمانوں، تمہارے اندر اگر کوئی جرت ہے، طاقت والا ہے تو میرے مقابلے میں آئے. سب مسلمان خاموش، چپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت کے منتظر. ادھر جرت و شہباز کی نشانی اور علامت بہادری کی، دلیری کی. علی رضی اللہ عنہ 26 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے کہا اور دشمن اسلام میں تیرا مقابلہ کروں گا. مقابلے میں گئے تو عمر بن عبد ود کہتا ہے تجھ سے لڑنا میری توہین ہے، تو بڑا کمزور ہے، تو بڑا چھوٹی عمر کا ہے، میں اپنی بےزتی کیوں کرواؤں، کوئی پہلوان بھیجو. تو علی کہتے ہیں اور ہم جسموں پر نہیں لڑتے، ہم ایمان کے زور پر لڑتے ہیں. آ میرے مقابلے میں، اگر تمہیں مان ہے تو وار پہلے تم کر لو. اور پھر کہا عمر 2 باتیں تیری بڑی مشہور ہیں کہ 2 باتیں تجھ پر کوئی پیش کرے تو ایک تو ضرور مان لیتا ہے. کہا میرا اصول ہے، مجھے دشمن بھی 2 باتوں کا کہے تو ایک میں مان لیتا ہوں. تو میرے علی رضی اللہ عنہ نے کون سی 2 باتیں پیش کی؟ کاش آج کے مولوی یا حکمران اس کو نمونہ بنا لے. کاش آج علی کا نام لینے والے ان 2 باتوں کو نمونہ بنا لے. رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں پیش کی، ابو الحسن نے 2 باتیں پیش کی. کہا اور سردار کافر، پہلی بات اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ. کہ آج کسی میں ضرورت ہے کہ کافر کو اسلام کی دعوت دے؟ اور آج کسی میں ضرورت ہے کہ اوباما سے کہے اسلام قبول کر، منموہن سے کہے اسلام قبول کر، یہودیوں سے کہے، صلیبیوں سے کہے، ہندوؤں سے کہے؟ آج کسی کو ہے ضرورت کے کافر سے کہے
اسلام قبول کر. اس نے کہا میں نہیں قبول کرتا. کہا پھر دوسری بات سن. کہا وہ کون سی ہے؟ کہا دو باتوں میں سے ایک تو نے ماننی ہے لازمی, پہلی تو نے کوئی نہیں ماننی. کہا دوسری کیا ہے؟ کہا نکل میدان میں میرا مقابلہ کر, قتال کر, یلغار کر, پہلے تو وار کر, میں بعد میں وار کروں گا. اس نے وار کیا بڑی قوت سے, بڑی طاقت سے. میرے علی رضی اللہ عنہ وار بچا گئے, سائڈ پہ ہو گئے. وہ زور سے آگے گیا اور میرے علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی. اتنا زور سے عمر بن عبد ود کو حملہ کیا, تلوار لگائی کہ دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر پڑا. اور مسلمان تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. بڑی مدت گزری, لوگ مدینہ طیبہ میں آئے. کہا ہم نے وہ بندہ دیکھنا ہے جس نے عمر بن عبد ود پہلوان کو مارا تھا, وہ کتنا جری دلیر بہادر ہوگا, ہمیں اس کی شکل دکھا دو. کہا وہ سامنے جو خیمہ ہے نا وہاں وہ علی رہتا ہے, جا کے دیکھ لو. وہ گئے, بڑی دیر پاس کھڑے رہے, دیکھ دیکھ کے واپس جانے لگے. تو علی کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو اور کیسے آئے ہو؟ کہا ہمیں کہا گیا تھا اس خیمے میں وہ پہلوان ہے جس نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا تھا, ہمیں یہاں نظر کوئی نہیں آ رہا. کہا وہ میں ہی ہوں جس نے عمر کو قتل کیا تھا. کہا لگتے نہیں ہو, اتنے کمزور ہو. تو پھر وہی بات کہی, بہادر جسموں کے زور پر نہیں لڑتے, بہادر ایمان کے زور پر لڑتے. علی رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کاتب وحی بھی تھے. آپ نے فرمایا علی لکھو کافروں کے ساتھ معاہدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی قریش مکہ. علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھ دیا, بات لکھ دے. قریشیوں نے اعتراض کیا سفیر نے, ہم تو آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں, مانتے ہوتے تو پھر آپ سے یہ جنگ کیوں ہوتی, لڑائی کیوں ہوتی, یہ معاہدہ کیوں ہوتا؟ اس لیے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور لکھو من محمد ابن عبداللہ. تو آپ نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. تو علی رضی اللہ عنہ نے قلم وہیں رکھ دیا. اللہ کے رسول مٹانا میری جرت نہیں ہے. ادب کرنے والے تھے, احترام کرنے والے تھے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری جرت نہیں ہے میں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں. آپ خود مٹانا چاہے تو اللہ کے رسول مٹا سکتے ہیں. تو رحمت کائنات نے خود مٹایا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا دنیا کان کھول کے سن لے, لفظ تو میں مٹا رہا ہوں, میں کل بھی اللہ کا رسول تھا, میں آج بھی اللہ کا رسول ہوں. اور حدیبیہ سے واپسی پر لشکر خیبر پہنچا. خیبر میں یہودیوں سے, ماکروں سے لڑائی ہوتی رہی. یہودی قوم سازشی ہوتی ہے, ماکر ہوتی ہے, لڑائی کروانے والی ہوتی ہے اور اسلام کی حد درجہ دشمن ہوتی ہے. خیبر میں مارکا ہوتا رہا مگر مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بڑا دلیر تھا, بڑا بہادر تھا, اپنی قوم کا جری جانباز تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں اس کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح نازل کرے گا, اللہ اس کو فتح دے دے گا اور اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگلے دن بڑے صحابہ تیار ہو کے آئے کہ آج مرتبہ ہمیں ملے گا, اعزاز ہمیں ملے گا, ڈگری ہمیں ملے گی. آپ نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی, کہا این علی ابن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں میں درد ہے. کہا جیسے بھی ہے میرے علی کو لے کے آؤ, ابو الحسن کو لے کے آؤ. لے کے آئے. کہا علی کیا بات ہے؟ کہا آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب کو بسم اللہ پڑھ کے میرے علی کی دونوں آنکھوں پر لگایا. اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو شفا عطا فرما دی. مشکل کشا کبھی بیمار نہیں ہوتا, مشکل کشا آنکھوں میں درد نہیں ہوتا. مشکل کشا کو رحمت کائنات کے لعاب کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اور جھوٹے قصے بیان کرنے والوں کہ معراج میں اللہ کے رسول گئے تو عرش پر
اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں نبی علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی تو وہی انگوٹھی تھی جو علی رضی اللہ عنہ پہنے ہوئے تھے۔ جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ماکر ہے اور یہ جھوٹے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہوں۔ جھوٹ بولنے والوں، تمہارے پورے مکر و فریب کو اور دجل کو ہم آشکار کریں گے۔ وہ دور کیا کہ جھوٹی کہانیاں تمہاری سن کے لوگ لبیک کہتے تھے، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں حسن سے محبت ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقام پر ہوگا، ہمیں پیار ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے بھی، لیکن جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، مکر و فریب سے دھوکہ دینے نہیں دیں گے۔ خیبر میں آنکھوں میں درد ہوا، علی رضی اللہ عنہ اور لعاب لگایا آمینہ کے لال نے اور پڑھا بسم اللہ، اللہ کا نام پڑھا، رب نے شفا دے دی۔ علی کہتے ہیں میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی۔ علی پرچم لے کے جاؤ اور ان کو سب سے پہلے دعوت توحید دینا، اگر قبول کر لے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ گئے، مرہم مقابلے میں نکلا، اب پھر جھوٹی کہانیاں شروع ہو گئی۔ یہاں لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور یہ مرہب جو تھا وہ بڑا اونچے قد کا تھا، جو دروازہ سامنے تھا پتہ نہیں وہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 40 ہاتھ لمبا تھا یا چوڑا تھا۔ اتنی کہانیاں، پتہ نہیں تلوار کہاں سے چل رہی تھی۔ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جو بھائی بعد میں ہیں پیچھے رہیں تو بہتر ہے، خطبے کے خلاف ہے آگے آنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، مرہب کے مقابلے میں نکلے۔ مرہب نے دیکھا یہ چھوٹے قد کا میرا مقابلہ کیا کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا بہادر تلوار کے وار کو دیکھتا ہے، تو وار کر کے دیکھ۔ مقابلہ ہوا، سمت نے امی حیدرہ، میری امت میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں بہادر، میں دلیر، آمینہ کے لال نے مجھے بھیجا ہے، میں اسلام کا فدائی ہوں، میں اسلام کی الغار کرنے والا۔ مرہب نے حملہ کیا، بچا گئے، اور پھر مرہب پر جب اس شیر نے حملہ کیا تو مرہب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ وہ علی رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حنین میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور تبوک میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا علی تم پیچھے رہو، تم پیچھے رہو اور میں جاتا ہوں تبوک میں۔ صحابہ کو لے کے پیچھے رکھا، آپ نے عورتوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ مگر علی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ لوگوں نے کہا دیکھو جی بزدلوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی کے پیچھے پہنچ گئے۔ کہا علی میں تمہیں پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں بہادر نہیں بزدل ہے علی، مگر علی بزدل نہیں ہے اللہ کے رسول، میں لڑائیوں سے بھاگنے والا کہاں، میں تو بہادر ہوں، آگے بڑھنے والا۔ علی واپس چلے جاؤ، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ تم وہی مقام رکھو جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ورنہ تیرا مقام بہت زیادہ ہے۔ علی اللہ کے رسول کا حکم مان کے واپس پلٹ گئے۔ ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا گیا، رحمت کائنات نے بھیجا، پیچھے سے علی کو بھی بھیجا سورہ توبہ دے کر۔ ابو بکر صدیق فرماتے علی امیر بن کے آئے ہو کہ مامور؟ کہا میں تو سورہ توبہ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ کہا پھر سناؤ علی۔ ساری دنیا کے سامنے علی رضی اللہ عنہ نے کہا مشرکو آج کے بعد ہم تمہیں حج کرنے نہیں دیں گے، آخری حج ہے تمہارا، آج کے بعد کسی مشرک کو ہم بیت اللہ کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ براء
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، یہ برات ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے مسلمانوں کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے خلاف۔ علی رضی اللہ عنہ قاصد بن کے بھی جاتے ہیں، اور ایک وقت آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی جاؤ یمن کے قاضی بن کر فیصلے کرنا۔ کہا اللہ کے نبی مجھے تو فیصلے کرنے اتنے نہیں آتے، یعنی میں چھوٹا بچہ ہوں، میری اتنی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، قاضی کی عمر تو بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ کہا علی آپ نے بسم اللہ پڑھی، ہاتھ پھیرا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کمر پر اور ساتھ دعا مانگی، ان اللہ یثبتک، اللہ تمہیں ثابت قدمی دے گا، یہدی قلبک، اللہ تیرے دل کو سکون دے گا۔ علی کہتے ہیں واللہ اس دن کے بعد مجھے دو بندوں کے درمیان بھی یا زیادہ کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں تکلیف کوئی نہیں ہوئی، رب نے میرے رستے سارے ہموار کر دیے۔ اللہ تیرے دل کو سکون دے گا، یہ رحمت کائنات علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور غار ہیرا پہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیرا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پاس ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، علی بھی، سارے صحابہ۔ آپ نے فرمایا ہیرا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور باقی سارے شہید ہیں۔ وہ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، رضوان اجمعین سارے شہید ہوں گے۔ خوشخبری مل چکی تھی، اسی لیے علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا والوں کان کھول کے سن لو، والذی فلق الحب وبرع النسمہ، اس اللہ کی قسم۔ کون کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس اللہ کی قسم جس نے بیج بوئے، جس نے دنیا کو پیدا کیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی تو اس سے محبت کرنے والا، سچی محبت، جھوٹی نہیں، عمل کرنے والا، پیروی کرنے والا، سچی محبت کرنے والا مومن ہوگا، اور تجھ سے جو نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ من کنت مولا فعلی المولا، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے غدیر خم کے موقع پر کہا تھا لوگوں میرے علی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، علی پر کیچڑ نہ پھینکنا، علی پر تنقید نہ کرنا۔ کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا میرا علی بھی دوست ہے۔ علی منی وانا منہ، کہا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ من سب علی فقط سبنی، دنیا والو جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ من عاد علی فقد آذانی، جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ میرے علی رضی اللہ عنہ رحمت کائنات علیہ السلام کو غسل دینے والے بھی، دفنانے والے بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہونے والے بھی، اعزاز ملا، رتبہ ملا، دو بیٹے رب نے دیے، حسن و حسین جیسی عظیم تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور خلفائے ثلاثہ پتہ نہیں دنیا نے کہاں سے جنگیں چھیڑ دی ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی آپس میں جی ان کی لڑائی تھی، چپکلش تھی۔ حالانکہ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، کتابیں سنیوں کی بھی دیکھ لو، کتابیں شیعوں کی بھی دیکھ لو، رافضیوں کی بھی دیکھ لو، البدایہ والنہایہ بھی پڑھ لو، کشف الغنہ بھی پڑھ لو، فروع کافی پڑھ لو، اصول کافی پڑھ لو، روضۃ المطالبین پڑھ لو، سب کتابوں میں لکھا ہے میرے علی کے 14 بیٹے ہوئے، بعد میں 14 بیٹے، ان میں سے 3 کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا۔ اگر ابو بکر سے نفرت ہوتی تو نام بیٹے کا کیوں رکھتے؟ عمر سے نفرت ہوتی نام کیوں رکھتے؟ عثمان سے نفرت ہوتی نام کیوں رکھتے؟ اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابو بتاؤ امت محمد میں سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے باپ نے جلدی سے کہا بیٹا یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے، افضل 3 اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کہا میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد عمر فاروق کا نمبر ہے۔ کہا میں نے اس کے بعد پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے علی اپنا نام کبھی نہیں لیں گے۔ کہا ابو بکر، عمر کا نام افضل ہے، محبت اور پیار۔ اور خود علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا دنیا والوں مجھ سے پوچھو بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ حالانکہ خود بہادر تھے، لوگوں نے کہا جی آپ شہباز ہیں، آپ خطابت میں شیر ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ بہادر ہیں۔ کہا نہیں رب کی قسم اگر آپ نے امت سے کسی
کسی بہادر کا پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق تھے۔ کہا جب کوئی اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، دشمنوں کے نرغے میں رحمت کائنات تھے، تو ابو بکر لوگوں کے لشکروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ اور بدر میں اللہ کے رسول پر سب سے پرزور حملہ کافروں نے کرنا تھا، رحمت کائنات کے خیمے کی ڈیوٹی کسی نے لینی تھی۔ کس نے لینی تھی؟ کہ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے خیمے کی ڈیوٹی لوں گا۔ تینوں خلفاء سے محبت کرنے والے اور تینوں کے مشیر، یا تو بتاؤ کہ کیا جب عمر بن خطاب مدینہ سے نکلے تو کیا اپنا نائب علی بن ابی طالب کو بنا کر نہیں گئے؟ بنا کر گئے۔ اور دنیا والوں سے کہا، جب ایک آدمی نے سوال کیا علی یہ تیرے سامنے بڑی دنیا بولتی ہے، باتیں کرتی ہے، جبکہ ابو بکر عمر عثمان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، تو کہا لوگوں کان کھول کے سن لو، ابو بکر عمر عثمان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے ہیں۔ خود اقرار کیا کہ میں ابو بکر عمر کا مشیر تھا، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور 35 ہجری کو خلیفہ رابع بنے، امیر المومنین بنے۔ 4 سال 9 ماہ حکومت کرنے والے علی رضی عنہ، اختلاف بھی ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، عائشہ صدیقہ رضی عنہا سے۔ بھائیو اس جنگ میں، اس مسئلے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجتہادی غلطی ہوئی یا اجتہادی خطا کچھ لوگوں سے ہوئی۔ مورخین کی اکثریت کہتے ہیں کہ علی رضی عنہ کا موقف زیادہ درست تھا۔ بس امیر معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قاتلان عثمان حوالے کیے جائیں، بعد میں ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور علی کہتے تھے پہلے میری بیعت کرو، بعد میں قاتلوں سے نپٹیں گے۔ پر اتنا سا مسئلہ بنا، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور لوگوں میں اپنے لشکر سے، کسی کی زبان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک لفظ بھی بد کلامی کا سننا نہیں چاہوں گا۔ جس نے امی عائشہ کے خلاف کوئی لفظ بولا میں اس کی گردن کو اڑا ڈالوں گا۔ امیر معاویہ کے خلاف بھی میں بولنے نہیں دوں گا۔ یہ تھے علی رضی اللہ عنہ۔ اتنی پیاری زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے وہ اعزاز دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی، وہ شان دی، وہ رفعت دی جو جہاد کے میدانوں میں بلا رہے تھے، مانگ رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، خارجی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کو کافر کہنے والے ہوتے ہیں وہ خارجی ہوتے ہیں، جو صحابہ کو کافر کہنے والے وہ خارجی۔ مشرکوں کو، قبر پرستوں کو، شجر پرستوں کو، صنم پرستوں کو، امریکہ پرستوں کو، اوباما پرستوں کو کافر کہنے والے خارجی نہیں ہوتے، اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ خارجی وہ ہوتے ہیں جو ابو بکر عمر کو کافر کہیں، وہ خارجی ہیں۔ خارجیوں نے علی کو کافر کہا، امیر معاویہ کو کافر کہا، عمر بن عاص کو کافر کہا۔ وہ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم ارادہ کر کے آیا کہ میں نے علی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے علی رضی اللہ عنہ ہر صبح فجر کے ٹائم، بلکہ ہر نماز کے ٹائم جب گھر سے نکلتے مسجد میں نماز پڑھاتے، اور جب گھر سے نماز کے لیے نکلتے تو رستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے جاتے، لوگوں کو نماز کا پیغام دیتے جاتے، لوگوں نماز پڑھ لو، لوگوں نماز پڑھ لو۔ یہی پیغام رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 63 سال کی عمر ہے، فجر کا ٹائم ہے، پیغام دینے کے لیے گھر سے باہر نکلے، اذان ہو چکی تھی، آواز زبان سے نکلی الصلاۃ۔ اتنی دیر ہوئی، اس کافر خارجی نے حملہ کیا علی رضی اللہ عنہ پر، اور وہ خنجر کھا کے زخمی ہو گئے۔ 20 رمضان المبارک کو 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں ابو الحسن ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلیفہ رابع، امیر المومنین، بطل جلیل، فاتح خیبر، قاتل مرہب، علی رضی عنہ آغوش رسول اسلام میں تربیت پانے والے۔ دیکھ لو رب نے شہادت کا مقام دیا تو وہ بھی 63 سال کی عمر۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ ابو بکر کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ عمر فاروق کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ اور میرے علی کی عمر بھی 63 سال، اور رمضان کا مہینہ ہے اور فجر کی نماز ہے، اور زبان پہ نماز نماز کا لفظ بولتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔
شہید اسلام کا مرتبہ پا گئے۔ آج ہمارے لیے علی رضی اللہ عنہ کے اقوال بھی نمونہ ہیں، بڑی بہترین سیرت پیش کر کے گئے، بہترین کردار پیش کر کے گئے، اصحاب محمد کی تعریفیں کرنے والے تھے۔ نبی اسلام کے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور لوگوں صحابہ کو گالی نہ دینا، اور لوگوں ابو بکر عمر کو گالی نہ دینا، واللہ وہ رہبان باللیل تھے، فرسان بالنہار تھے، روزے رکھ رکھ کے پیٹ لاغر ہو گئے تھے، رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور بھوک کاٹ کاٹ کے ان کا برا حال تھا، مگر انہوں نے توحید سے بے وفائی نہیں کی۔ اور خود علی رضی اللہ عنہ اتنی سادہ زندگی بسر کرنے والے کہ عید کے دن لوگوں نے کہا کہ جاؤ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کا گھر کیسا ہے، کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا گھر میں خشک روٹی اور پانی میں بگو بگو کے کھا رہے ہیں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا علی کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے؟ تو کہا ہمارا ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس دن ہم گناہ نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے مسجد کو آ رہے تھے تو وجود سارا کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، ڈر رہے تھے۔ پوچھا علی کانپ کیوں رہے ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا رب کے دربار میں حاضری لگنے والی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھ لو، مجھے قرآن کی آیت کا پتہ ہے، کب اتری، کس مقام پر اتری، کس کے بارے میں اتری۔ عالم با عمل علی رضی اللہ عنہ مفسر قرآن۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے، دنیا کے ناول ڈائجسٹ کہانیاں آتی ہوں گے، فلمیں گانے آتے ہوں گے، مگر قرآن کی تعلیم، قرآن کی پڑھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ کلاسوں میں آنا، نہ خطبہ غور سے سننا، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا۔ یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں، نہ ماں باپ کا نہ اولاد کا، مقصد ہے دنیا کی جاب، دنیا کی نوکری، دنیا کی فیکٹری، دنیا کے کاروبار۔ اور میرے علی رضی اللہ عنہ فاقے کاٹتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، روتے ہوئے اللہ کے در سے آنسو بہاتے ہوئے، شہادت کا مقام پاتے ہوئے، اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے لوگوں قرآن سے، رسول علیہ السلام سے اور صحابہ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مصیبت سے لوگوں بچا کرو، مانگا نہ کرو مصیبت، اگر آ جائے تو گھبرایا نہ کرو، مصیبت ایک مقام پر پہنچ کے خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہا کرتے تھے گناہوں کی نحوست عبادات میں سستی آ جاتی ہے، معیشت میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، جو گناہ زیادہ کرتا ہے اس کی نمازوں میں لطف نہیں رہتا، اس کی عبادت میں سکون نہیں ملتا۔ اور امیر معاویہ سے کہا کسی نے کہ علی شہید ہو گئے ہیں، تو پوچھا اور مجھے بتاؤ علی کس طرح کے تھے، تو بیان کرنے والے نے بیان کرنا شروع کیا، علی دلیر تھے، علی جانباز تھے، علی بہادر تھے، علی فاتح خیبر تھے، علی قاتل مرہب تھے، علی تہجد گزار تھے، علی مجاہد تھے، علی شہباز تھے، علی جانثار تھے، علی فداکار تھے، علی 500 حدیثیں بیان کرنے والے تھے، بیان کرتے جاتے ہیں، علی قرآن کے حافظ تھے، علی حدیث کے حافظ تھے، اہل بیت کے محافظ تھے، علی صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، بیان کرنے والا بیان کرتا جاتا ہے، علی روزے رکھنے والے تھے، علی تہجد کے ٹائم رونے والے تھے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے تھے اور آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں جنت الفردوس کا مشتاق ہوں، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا۔ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آج ہم علی سے محبت کرنے والے کیا ہیں؟ اپنا فیصلہ کرو۔ میرے علی نے، ترمذی کی روایت ہے، جن لوگوں نے علی کو مشکل کشا کہا، علی کو حاجت روا کہا، جاؤ ترمذی کھول لو، میرے علی نے ان کو کیا کیا تھا؟ اپنوں کی کتابوں میں اور بیگانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علی نے ان سب کو سمجھایا باز آ جاؤ، نہیں باز آئے، باز آ جاؤ، نہیں باز آئے، 3 دن سمجھاتے رہے، نہیں باز آئے، خندق کھدوا کے آگ جلا کے ان سب کو آگ میں جلا دیا۔
علی اگر آج بھی ہوتے تو مشکل کشا کے نعرے لگانے والوں کو نعرہ حیدری کہہ کے یا علی کہنے والوں کو میرے علی آج بھی ہوتے گردنیں کاٹ دیتے، راکھ کا ڈھیر بنا دیتے۔ میرے علی شرک برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا رأیت صورتا الا طمستا۔ علی جاؤ، کوئی قبر تمہیں سنت کے خلاف نظر آئے اس کو سنت کے مطابق جا کے بناؤ۔ اونچی قبروں کو ایک بلسٹ کے برابر کر دو۔ پکی قبریں کس نے بنائی اور کس نے کہا؟ اوپر مقبرے، اوپر جاگیریں، اوپر زمینیں، اوپر مجاور، اوپر عرس، اوپر میلے، اوپر نظر و نیاز، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، میرے علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ آج چمٹے بجانا علی کی سنت ہے، اور نعرے لگانا علی کی سنت ہے، اور مشکل کشا کی باتیں کرنا علی کی سنت ہے، بانسری بجانا، بھنگ پینا، چرس پینا کس کی سنت ہے، اور نماز نہ پڑھنا کس کی سنت ہے؟ سنت میرے علی کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہوگی۔ میرے علی کی سنت تہجد پڑھنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کی راہ میں روزے رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، مار کے لڑنا ہے، اور رب کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ آؤ میرے علی کے کردار کو اپناؤ۔ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنے والوں، خلفائے راشدین میں سے چوتھا نمبر یہ تھا جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آؤ خلفائے راشدین کی سیرت کو اپناؤ۔ اگر چاروں خلفاء کی سیرت سن کے بھی ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، ہم فجر کی نماز کے چور ہی رہے، ہم نشہ کرنے سے باز نہ آئے، کوئی 1 to 1 کھائے تو کوئی گٹکا کھائے تو کوئی تمباکو والا پان، کوئی سگریٹ تو کوئی نسوار، کوئی شراب تو کوئی چرس، کوئی جوا کھیلے تو کوئی سود کھائے، کوئی بے پردہ بہن، اور اللہ ہدایت دے ان بہنوں کو فاطمہ زہرا سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے ابروؤں کو بھی بناتے ہیں، بیوٹی پارلروں میں بھی جاتے ہیں اور بے پردہ بھی گھومتے ہیں، اور بازار حسن کی طرح میرج ہال میں بھی گھومتے ہیں۔ یہ اسلام سے محبت ہے، یہ اسلام سے پیار ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ خلفائے راشدین کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے۔ اپنی داڑھیوں کو رب کے لیے معاف کر دو۔ تمہیں اوباما پسند ہے یا میرا علی پسند تھا؟ اور کپڑے ٹخنوں سے اوپر کرو، نصف پنڈلی پر میرے علی عنہ کی چادر ہوا کرتے تھے۔ وہ دنیا پرست نہیں تھے، وہ مال پرست نہیں تھے، میرے علی کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں تھی۔ ہاں فاتح خیبر ضرور تھے، قاتل مرحب ضرور تھے۔ تو آؤ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بھی اس طرح کا کردار اپنائیں، ہم بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ تو اہتمام کریں۔ جہنم کی آگ جس سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، سرٹیفکیٹ لینے کے باوجود، بخشے ہوئے باوجود، آمینہ کے لال کے چہرے کا دیدار کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود، اللہ کے رسول الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی سے درجہ لینے کے باوجود، پھر بھی رویا کرتے تھے، پھر بھی ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں قبر میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں محشر کو کیا بنے گا، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا بنے گا، پتہ نہیں جہنم سے بچیں گے کہ نہیں۔ ہم کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بتائے کہ میرے پاس گارنٹی ہے، میں بخشا ہوا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر دل پہ مہریں کیوں لگی ہوئی؟ پھر دل کے کفر کیوں نہیں ٹوٹتے؟ پھر کل کے وعدے کیوں کرتے ہو؟ آج سے اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کیوں نہیں کرتے؟ آج سے تبدیلیاں لانے کا عزم کیوں نہیں کرتے؟ آج اسرائیل کے یہودیوں کو پھر سے کسی علی بن ابی طالب کی ضرورت ہے، یعنی ان مرحب کو مارنے کے لیے پھر سے بہادر دلیر علی کے طریقے پہ چلنے والے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ کوئی ہے جو مسجد اقصی کو آزاد کروانے کا عزم کرے؟ کوئی ہے جو یہودیوں کا قلعہ فتح کرنے کا عزم کرے؟ کوئی ہے یہودیوں کے مرحب کو کاٹنے کا ارادہ کرے؟ اصل یہ ہے علی رضی اللہ عنہ سے محبت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان شہداء کی شہادتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔